السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شعیب اقبال صدیقی ہے اور آج میرے ساتھ ظہور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کچھ سوالات لے کے آئے ہیں میرے پاس. تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام جی. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک نیبا نامی وائرس کا کافی خوف پھیلا ہوا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میری جو ریسرچ اور معلومات کے مطابق یہ نیبا نامی جو وائرس ہے وہ انڈیا میں اور اس کے انڈیا کے ساتھ جو چائنا کے جو متعلقہ جو علاقے ہیں، جی اس کے علاوہ جو شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جہاں پہ زیادہ تر چمگادر اور سور کے جو ہیں گوشت کھایا جاتا ہے، وہاں پہ یہ زیادہ تر پھیلا ہوا ہے. تو بیسیکلی پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کا کس چیز سے یہ پھیلتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور اس کا کیا پرہیز ہے. جی تو سب سے پہلے جو نیبا نامی جو وائرس ہے، چونکہ یہ میں نے جیسے بتایا کہ چمگادر اور سور کے گوشت میں یہ پایا جاتا ہے. یہ بیسیکلی یہ دو جانور ہیں، یہ اس کے ہوسٹ ہیں. جی تو اس کے ذریعے اگر آپ گوشت کھائیں گے یا اس کے ذریعے اس کے کوئی بھی آپ جسم کے کوئی بھی سیکریشن کے ذریعے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوں گے تو اس کے ذریعے یہ وائرس منتقل ہوگا. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ دو جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو ہمارے ملک کے اندر یہ پھیلنے کے چانسز بہت کم ہیں. ہاں، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی متاثرہ شخص اگر ہمارے ملک کے اندر ٹریول کرے تو اس کی سیکریشن کے ذریعے، اس کے سانس سے، کھانسنے سے، اس سے ہاتھ ملانے سے، اس سے یہ ہو سکتا ہے، ایک ہمارے ملک کے اندر یہ پھیل سکتا ہے. تو اب اس کی علامات میں کیا ہوتا ہے؟ علامات میں سمپل یہ اس کا جو مریض جیسے عمومی طور پر موسمی نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے، اس کے وہی علامات ہوتی ہیں. مریض کھانسی گلا خراب کے ساتھ آتا ہے اور اس کو ہلکا سا بخار بھی ہوتا ہے، اور جیسے ایک گلے خرابی کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ساری پیشنٹ کو وہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ پیشنٹ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، موشن بھی لگ سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس کی علاج سے زیادہ اس کا علاج ابھی تک کوئی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا. اس پہ ریسرچ چل رہی ہے، اس کی کوئی ویکسین تیار کرنے پہ ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پراپر علاج ڈسکور نہیں ہوا. تو اس کا جو بنیادی علاج ہے وہ اس کی پرہیز ہے، پریونشن ہے. اگر آپ کوئی ایسا کوئی متاثرہ شخص ہے، اس سے ہاتھ ملانے سے آپ پرہیز کریں. اگر کسی جگہ پہ ایسا کوئی رپورٹ ہوتا ہے، اس کو آپ فوراً اٹھا کے آپ اس کو جو آئسولیشن وارڈ میں شفٹ کریں، اس کو آئسولیٹ کریں، تاکہ وہ کسی بھی اگر وہ معاشرے کے اندر رہے گا تو وہ اپنے سانس کی جو کھانسے گا، اپنی اس کے ذریعے ٹرانسفر کرے گا دوسرے انسانوں کی طرف. تو یہ ایسے منتقل ہو سکتا ہے. تو فی الحال اس کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے، بس اس کی پریونشن ہی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک جو بات بتانے والی ہے کہ اس کا کرونا وائرس میں جیسے تھا کہ اس کا موٹیلٹی ریٹ جو تھا تقریباً 5 to 10% تھا، لیکن اس میں جو موٹیلٹی ریٹ ہے، اموات ہونے کا جو پرسنٹیج ہے، وہ تقریباً 50 to 70% ہے. مطلب اگر کوئی 10 لوگ اگر اس میں متاثر ہوں تو 5 سے 7 لوگوں کو موت واقع ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس کا جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہی ہے. تو باقی جو ہے اس کا فی الحال کوئی علاج نہیں ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا. اس پہ ریسرچ چل رہی ہے تاکہ اس کی ویکسین تیار ہو سکے. اس کا جسٹ پرہیز ہی ہے، پریونشن ہی ہے، تاکہ ہم اس چیز سے اگر کوئی ایسا شخص ہے یا ایسا کوئی جس طرح ہمارے پاکستان میں چمگادروں کا، کیونکہ ہر گاؤں میں اور ہمارے کئی ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں، جیسے گھر بھی ہوتے ہیں جو ویران پڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ چمگادروں کا رہنا سہنا زیادہ ہوتا ہے. تو وہاں کے ذریعے یہ منتقل ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر بھی یہ منتقل ہو سکتی ہے، پھیل سکتی ہے. تو اگر ایسا کوئی رپورٹ آپ کو ایسا کسی کو ملے، کسی کو سمٹم ملے نزلہ زکام کھانسی کی، بخار کی، پیٹ درد کی ہو، تو اب اس میں شک کیا جا سکتا ہے کہ اس کو نیبا وائرس ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسی شخص کو ایسی علامات ہوں تو فوراً وہ جا کے اس کو آئسولیشن وارڈ میں اس کو ایڈمٹ کیا جائے، اور اس کا ایک PCR کے تھرو اس کا وہ ٹیسٹ ہوگا، اس کے ذریعے یہ کنفرم ہوگا کہ یہ اس کو کیا واقعی یہ نیبا وائرس سے متاثر ہے یا نہیں ہے. تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت زیادہ خطرناک قسم کی بیماری ہے، موٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، 70% تقریباً اس کا موٹیلٹی ریٹ ہے، اور اس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں. اور اس کا جو علاج ہے وہ پریونشن ہی ہے. اب اس کا کوئی ایسا کوئی علاج ابھی تک ڈسکور ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ چند کچھ باتیں تھیں جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بھی ایک
میڈیکل اویئرنیس کے بارے میں آپ کو بتائی جائے، تاکہ ہماری عوام کے اندر جو ایک خوف ہے، ہراس پیدا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے یہ کیا چیز ہے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور اسی پریونشن کے لیے جو ضروری اقدامات SOPs ہیں اس پر عمل کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس مل سکے اور معلومات کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ شکریہ، والسلام۔